7واں 10واں 40واں یہ خرافات اور بدعات ہوتا ہے. بعض علاقوں میں شوما کہتے ہیں اس کو. شوما جب مر جاتا ہے تو اس کے گھر میں کھانا پکتا ہے. کلھا من الخرافات والبدعات. اب مسئلہ یہ ہے کہ تیسرے دن کی تعین یہ تو بدعت ہے. 10ویں دن کی 7ویں دن کی 40ویں دن کی یہ بدعات لا شک. لیکن اگر ایک بچہ بھی یتیم ہو تو مشترک کھاتے سے صدقہ کرنا بالاتفاق حرام ہے. اور بچے کی اجازت نہیں. قاضی خان وغیرہ میں تصریح. نابالغ بچہ اجازت جو اس کی اجازت شریعت نہیں مانگتی. اور یہ مولوی بھی حافظ بھی قاری بھی حاجی بھی سب تیسرے دن جا کے کھاتے ہیں حرام. خنزیر کھاتے ہیں سارے. ہے خنزیر بھی. وہ کون سے دارے جن میں یتیم بچہ نہ ہو اس کے مشترکہ کھاتے سے کھانا قطعاً حرام. سنت بدعت کا سوال تو بعد کو ہوگا. پہلے تو قطعی حرام بالاتفاق حرام ہے. یہ تمام فقہاء کے نزدیک لا اختلاف فیما بین. مولوی بھی کھاتے ہیں حافظ بھی کھاتے ہیں. اللہ بچائے اس کے قریب نہ جانا. یوصیکم اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتے ہیں تمہارے اولاد کے بارے میں. نر کے لیے مثل اس حصے کے جو 2 عورتوں کا ہے. بس اگر عورتیں ہیں 2 سے زائد بس ان کے لیے 2 تہائیاں جو اس نے چھوڑی. اور اگر 1 ہے تو اس کو نصف ملے گا. اور اس کے ماں باپ کے لیے ہر ایک کے لیے ان میں سے 6واں حصہ ہے جو اس نے چھوڑا. اگر ہے اس کے لیے اولاد. بس اگر نہیں اس کے لیے اولاد اور وارث اس کے ماں باپ ہی بس ماں کو 3واں حصہ ملے گا. بس اگر ہے اس کے لیے بہن بھائی بس ماں کو 6واں ملے گا. بعد وصیت کے جو وصیت کر گیا یا قرض ہے اس کی ادائیگی کے بعد. یہ تمہارے آبا ہیں ابناء ہیں. تم نہیں جانتے کہ کون سا ان میں زیادہ قریب ہے تمہارے لیے نفع میں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے. بے شک اللہ تعالیٰ علیم حکیم. اور تمہیں نصف ملے گا جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے اگر نہیں ان کے لیے اولاد. بس اگر ان کے لیے اولاد ہے بس تمہیں ربع 4 ملے گا جو انہوں نے چھوڑا وصیت کے بعد جو وصیت کر چکی یا قرض اس کی ادائیگی کے بعد. اور ان کو 4 ایسا ملے گا جو تم نے چھوڑا اگر نہیں تمہارے لیے اولاد. بس اگر ہے تمہاری اولاد بس ان کو 8 ایسا ملے گا جو چھوڑا تم نے بعد وصیت کے جو وصیت کر جاؤ تم یا قرض اس کی ادائیگی کے بعد. اگر کوئی شخص ہے جس کی وراثت تقسیم کی جاتی ہے کلالہ لاغرب یا عورت ہے عورت کے لیے بھائی یا بہن ہے بس ہر ایک ان میں سے 6واں ایسا ملے گا. بس اگر وہ زیادہ سے بس وہ شریک ہوں گے ثلث میں. وصیت کے بعد جو وصیت کی گئی یا قرض ہے ذرا حالت نظر پہنچایا جائے کسی کو. وصیت ہے تاکید اللہ کی طرف سے واللہ علیم حلیم. یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں اور جس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تو داخل کرے گا اس کو جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم. اور جس نے نافرمانی کی اللہ اللہ کے رسول کی اور تجاوز کی اس کی حدود سے یدخل نارا خالدا فیہا اور اس کے لیے عذاب ہوگا رسوا. دیکھیے وراثت کے مسئلے بڑے دقیق ہیں. پورا میراثی تو کوئی قسمت سے بنتا ہے. پورا میراثی تو قسمت سے کوئی بنے گا. لیکن یہ رکوع اگر آپ کو آ گیا تو انشاءاللہ آدھے میراثی ضرور بن جائے. پورے میراثی تو نہیں بن سکتے وہ تو قسمت کی بات ہے. لیکن اصول یاد ہو گئے تو آدھے میراثی انشاءاللہ العزیز آپ ضرور بن جائیں. اب رب تعالیٰ فرماتے ہیں یوصیکم اللہ تعالیٰ تمہیں تاکید کر. وصیت اس حکم وقت کو کہتے ہیں جو مرتے وقت آدمی کرے. تاکیدی حکم اولاد کے لیے وہ کیسے
اگر کسی شخص کے لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں تو اس سلسلے میں للذکر مثل حظ الانثیین، دیکھنا اللہ تعالیٰ کمال حکیم، اس کو علم تھا کہ لوگ لڑکیوں کے احسانی دیں، اس لیے لڑکیوں کو مشبہ بھی قرار دیا، لڑکوں کو ان پر قیاس کیا۔ لڑکے کو کتنا دو للذکر مثل، تو اصل حصہ کس کا ہے؟ عورتوں کا۔ مرد کو وہ دو جو دو لڑکیوں کو دے، اصل حصہ مقیس حال ہے ان کا ہے۔ تو اگر لڑکے بھی ہوں لڑکیاں بھی ہوں تو دو دو حصے لڑکے کو، ایک ایک لڑکی، ایک لڑکا ہو تو سب اس کا۔ فین کننا نسان، اگر عورتیں ہوں دو سے زیادہ، دو اور دو سے زیادہ، ان کو ملے گی 2/3، باقی تیسرا ایسا بقیہ وارثوں کو۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی باپ کا لڑکا اسی کی لڑکی، اسی ماں کا لڑکا اسی کی لڑکی، یہ کیا وجہ ہے کہ لڑکی کو آدھا اور لڑکے کو پورا؟ سمجھ آتی ہے بات؟ یہاں تمام تفسیروں میں آپ کو ملے گا، فوائد عثمانیہ تک میں انشاءاللہ العزیز۔ وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا حکیم ہے، اس نے کسی پر زیادتی نہیں۔ لڑکی کو آدھا اس طرح سے دلوایا، اس کا نام نکا سکنا خاون کرنا، ادھر سے بھی دلوایا ادھر سے بھی دلوایا، بخلاف لڑکے کے اس کا خرچہ سسرال پر اور بیوی پر نہیں تھا۔ لڑکی کو نصف دینے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا نان نکا سکنا سب خاون کے ذمہ دار ہے، ادھر سے بھی دلوایا ادھر سے بھی دلوایا۔ اچھا، فرمایا اگر ایک ہی لڑکی ہے تو اس کو نصف ملے گا، باقی نصف دوسرے وارثوں کو جائے گا۔ اب صورت آئی کہ میت کے ماں باپ ہیں، ماں باپ میں ہر ایک کو چھٹا ایسا ملے گا جو اس میت نے چھوڑا، اگر میت صاحب اولاد ہو، میت صاحب اولاد ہے، خواہ ایک لڑکی کیوں نہ ہو، لڑکی بھی اولاد، تو اس سلسلے میں ماں کو بھی چھٹا باپ کو بھی چھٹا۔ بس اگر اس کی اولاد نہیں مرنے والے کی، ماں باپ ہی ہے، تو پھر اس سلسلے میں ماں کو ثلث ملے گا، باقی 2 حصے باپ کو مل جائے گا۔ اور اگر اس مرنے والے کے بہن بھائی بھی ہوں تو باپ کی موجودگی میں بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملتا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بہن بھائی نہ ہوتے تو ماں کو ملتا تھا ثلث، اب بہن بھائیوں کی موجودگی میں ماں کو ملے گا ثلث، تو یہ حجب ہو گیا ثلث سے ثلث، یہ ماں کو چھٹا ایسا ملے گا۔ وصیت جو کی اس کے بعد قرض اس کی ادائیگی کی، فرمایا یہ تمہارے آبا ہیں دیتے ہیں، تم نہیں جانتے کون قریب ہے، رب جانتا ہے۔ فریضتاً فرض اللہ فریضتاً من اللہ ان اللہ کان علیما۔ اب بیوی خاون کہاں؟ تمہیں خامدوں کو ملے گا جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا، اگر ان کی اولاد نہیں، بیوی ہے اس کی اولاد نہیں، تم سے بھی نہیں، پہلے بھی کسی خاون سے نہیں، بیوہ ہو مطلقہ ہو، پہلے بھی کسی خاون سے نہیں، اولاد اس کی کوئی نہیں، تو اس سلسلے میں خاون کو بیوی کی وراثت سے نصف ملے گا۔ بس اگر ان کی اولاد ہے اور ایک لڑکی کیوں نہ ہو تو پھر خاون کو چوتھا ایسا ملے گا۔ جو عورتوں نے چھوڑا، جو وصیت کر گئی اس کو پورا کرنے کے بعد قرض ہے اس کی ادائیگی کے بعد، اور عورتوں کو ملے گا جو تم نے چھوڑا، اگر تمہاری اولاد نہیں،
خامن صاحب اولاد نہیں تو بیوی کو ملے گا ربع، اور اگر خامن صاحب اولاد ہے تو بیوی کو ملے گا ثمن۔ ایک بیوی ہو تو، دو ہوں تو، تین ہوں، چار ہوں، ربع ثمن میں وہ سب شریک۔ مما ترکتم، وصیت کے بعد جو تم کر چکے ہو یا قرض اس کے بعد۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جائے ایسا آخر میں آئے۔ بات سمجھی؟ بہن بھائی سے جہاں کون مراد ہے؟ اخلاقی جمان ہے۔ یہاں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں بھی ہے ahnaf.com، جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات۔ طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خودی مٹا کے ملی۔ جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا، اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے، نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے، تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف۔ ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ www.asnaf.com۔ لو اخ او اخت من الام وعلیہ اجماع الامہ، امت کا اجماع ان کا حصہ آ گیا ہے، تو ہر ایک کو فرمایا چھٹا حصہ دو۔ بس اگر وہ زیادہ ہوں وہ ثلث میں شریک ہیں، وہ اخلاقی بہن بھائی ثلث میں شریک ہیں، وصیت کے بعد جو کر چکا قرض کے بعد غیر مضار، یہ وصیت کرنے والا کسی کو ضرر نہ دیا ہے۔ وصیۃ من اللہ، یہ اوصا وصیۃ وصفا وصیۃ مفعول مطلق واللہ علیم، یہ اللہ کی حدیں، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، یدخل جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز، اور جس نے نافرمانی کی اللہ اور اللہ کے رسول کی، اس کے حدود کی تجاوز کی، یدخلہ نارا، یہاں خاصی بات ہے، میں مختصر عرض کرتا ہوں۔ عصیان دو قسم کا ہے، ایک ہے اعتقاد کا، ایک ہے عمل کا۔ اعتقاد کا عصیان یہ کہ کوئی شخص ان وراثت کے مسئلوں کا عقیدہ ہی نہیں رکھتا، مانتا ہی نہیں، وہ کافر ہے، ہمیشہ دوزخ میں۔ اور ایک عصیان ہے عمل کا، عقیدہ تو رکھتا ہے کہ یہ مسئلے رب نے بیان فرمائے ہیں، عمل نہیں دیتا، تو پھر اس سلسلے میں کافر تو نہیں ہے، گناہگار۔ پھر اس کے لیے خالدن کا لفظ کیوں بولا؟ تو بیضاوی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں خلود کا معنی مکھ سے طویل، دیر تک رہے گا وہ جتنا رب کو منظور ہو، اور عذاب مہین ہو۔ واللاتی، اور وہ عورتیں کہ یاتین الفاحشۃ کرتی ہیں بے حیائی تمہاری عورتوں سے، بس گواہ بنا لو ان پر چار جو تم میں سے ہوں، بس اگر گواہی دیں وہ، بس روکو ان کو گھروں میں یہاں تک ان کو اٹھا لے موت، یا کر لے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ۔ اور وہ دو جو کرتے بے حیائی تم میں سے، بس ان کو اذیت پہنچاؤ، بس اگر توبہ کرے اور اصلاح کر لیں بس اعراض کرو ان سے، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ انما التوبہ، تو پختہ بات ہے توبہ اللہ کے ذمہ ان لوگوں کے لیے جو عمل کرتے ہیں برائی کا جہالت سے، پھر توبہ کرتے ہیں قریب سے، وہ لوگ اللہ ان پر رجوع فرماتا ہے، اور اے اللہ تعالیٰ علیم حکیم۔
اور نہیں توبہ ان لوگوں کے لیے جو عمل کرتے ہیں برائیوں کی، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت حاضر ہوتی ہے کہتا ہے انی تبت الآن، میری اب توبہ ہے، اور نہ ان کی جو مرتے ہیں کفر کی حالت میں، وہ لوگ ہیں ہم نے ان کے لیے تیار کیا عذاب علی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہیں حلال تمہارے لیے یہ کہ وارث بنو عورتوں کے کرہن جبرن، اور نہ روکو ان کو تاکہ لے جاؤ تم باغو جو تم نے ان کو دیا ہے، مگر یہ کہ کرے بے فاحشت مبینہ، کھلی بے حیائی، اور ان کے ساتھ زندگی بسر کرو عمدہ طریقے سے۔ پس اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو تو پس قریب ہے کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو، اور اسی میں اللہ خیر کثیر رکھتے، اور اگر ارادہ کرتے ہو تم بدلنے کا عورت کی جگہ، اور دے چکے تم ان میں سے کسی کو قنطار مال کثیر، بس نہ لو تم اس قنطار سے کچھ بھی، کیا لیتے ہو تم اس کو بہتان باندھ کر اور کھلے گناہ کے طور پر، اور کیسے لیتے ہو تم اس کو حالانکہ افزا مل چکا بعض تمہارا بعض کے ساتھ، اور لیا ان عورتوں نے تم سے میثاقاً وعدہ غلیظاً مضبوط، اور نہ نکاح کرو ان عورتوں سے کہ نکاح کیا تمہارے آباء نے عورتوں سے، مگر جو پہلے گزر چکا، بے شک یہ ہے بے حیائی و مقتا اور ناراضگی رب کی، وساء سبیلا، برا راستہ رب۔ اوپر ان حقوق کا ذکر تھا جو للنساء عورتوں کے لیے تھے وراثت وغیرہ میں سے، اب ان حقوق کا ذکر ہے جو عورتوں پر ہے۔ فرمایا جو عورتیں بے حیائی کرتی یعنی زنا، تو اس وقت تک زنا کی حد رجم یا سنسار کرنا نازل نہیں ہوا تھا، اس وقت کی بات۔ پہلے تو تم 4 گواہ بناؤ، شرعی 4 گواہ ہوں کہ ہاں واقعی ایک بیوی میں عیب ہے، 4 گواہی دیں تو گھروں میں روکو، بغیر گواہوں کی ان کی آزادی کو تم سلب نہیں کر سکتے، کہیں آئیں جائیں جہاں جائز مقامات ہیں، لیکن جب 4 گواہ گواہی دیں کہ اس نے زنا کیا ہے پھر گھروں میں روکو، موت اٹھا لیں تو پھر چھوڑو، یا اللہ ان کے لیے کچھ سبیل پیدا کرے۔ جب اس کے بعد رجم کا مسئلہ اور حد آئی تو آپ نے فرمایا خذوا عنی، اب مجھ سے حکم لو، اللہ نے ان کے لیے رجم کا حکم نازل کیا۔ واللہ جانے اس کی تفسیر میں اختلاف، ابن جریر طبری، خازن، معالم التنزیل اور بیضاوی وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں ایک ہی کہ پہلے صرف عورتوں کا ذکر تھا، اب عورت اور مرد دونوں کا ذکر ہے، واللذان، اور وہ دو جوڑا مرد اور عورت جو تم میں یہ بے حیائی کرتے ہیں تو ان کو اذیت دو، توبہ کریں، اصلاح کریں، اعراض کرو ان سے، اس وقت تک حد نازل نہیں ہوئی تھی، تو پہلے تنہا عورتوں کا ذکر تھا، اب ساتھ مرد کو بھی جوڑا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ واللذان سے 2 مرد مرادیں جو آپس میں لواطت کرتے ہیں، پہلے ان کے متعلق حکم یہ تھا کہ ان کو اذیت دو، پھر تابا وصلحا فارضون، اس کے بعد پھر اس میں خاصا اختلاف۔ امام شافعی رحم اللہ تعالی، امام احمد رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر مرد شادی شدہ ہو، مرد سے لواطت کرے تو اس کو رجم، غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے لگاؤ۔ امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی فرماتے کہ دیوار کے نیچے دونوں کو کھڑا کر کے اوپر دیوار گرا دو، دونوں کو ختم کر، تو یہ اس وقت کی بات ہے جب حدیں نہیں نازل۔ فرمایا توبہ ان کے لیے جو عمل کرتے ہیں برائی کا جہالت میں مبتلا ہو کر، پھر جلدی توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رجوع فرماتے ہیں، وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ یہ جہالت کا لفظ سمجھ، اس سے تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جو برا عمل کرتے جہالت کی وجہ سے تو ان کی توبہ قبول ہے، تو مفہوم یہ نکلا کہ دیدہ دانستہ جان کے کرتے ہیں تو توبہ نہیں۔ روح المعانی میں جہاں خاصی بات ہے،
حسن بصری رحمہ اللہ تعالی وغیرہ سے نقل کرتے کہتے جہالت کبھی ہوتی ہے مبدے میں، کبھی ہوتی ہے معال میں۔ مبدے کا یہ معنی کہ اس حکم کے متعلق نہیں جانتا کہ جائز ہے یا نہ، مثلا زنا یہ نہیں جانتا کہ جائز ہے یا نہ، یہ مبدے میں جہالت ہے۔ اور ایک معال میں کہ اس گناہ کے بعد جو سزا دنیا اور آخرت میں دی جائے گی وہ کیسے ہوتی ہے، اگر وہ جان لے نہ مجرم تو نہ کریں۔ تو یہاں جہالت سے اس کے معال کی جہالت مراد ہے، نہ کہ مبدے کی۔ ان لوگوں کی توبہ نہیں جو برے عمل کرتے ہیں، جب موت کا وقت آتا ہے تو کہتے نہیں تو الآن۔ ان کی بھی نہیں جو مرتے ہیں کفر کی حالت میں، کفر میں توبہ کریں تو کوئی توبہ نہیں۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا۔ رب اوپر وراثت کا حق تھا، پھر درمیان میں عورتوں پر جو حق تھے وہ بیان ہوئے، اور پھر آگے وراثت کا حق۔ وہ کیسے؟ یوں سمجھیے، ایک شخص کی بیوی ہے، اس نے اس کو طلاق دے دی، اس کے پاس مال ہے، اسے نکاح نہیں کرنے دیتے، تنگ کرتے تھے کہ یہ مال جو ہے تو مجھے دے تب چھوڑ۔ یا ایک شخص فوت ہو گیا، اس کے بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ اس عورت کو آگے نکاح نہیں کرنے دیتے تھے تا وقت کہ وہ وراثت وغیرہ کا مال ان کو دے کر کے جان نہ چھڑاتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، حلال نہیں تمہارے لیے کہ وارث بنو عورتوں کے جبرن، میں کوئی حق نہیں، نہ روکو ان کو نکاح کرنے سے، تاکہ تم لے جاؤ بعد وہ مال جو تم نے دیا تھا، خامن نے دیا تھا یا تمہارے عزیز نے جو فوت ہو چکا ہے اس نے دیا تھا، مگر یہ کہ کریں بے حیائی کھلی۔ روح المعانی میں یہی بات ہے، اوروں میں بھی، کہ ابتدا میں ایسا تھا اگر کوئی عورت زنا کرتی تو اس سے کچھ مال لے کر کے اس کو طلاق دینے کی اجازت۔ اب یہ حکم منسوخ ہے، آپ نہیں دے سکتے۔ پہلے ابتدان اگر فاحشہ مبینہ کرتی مال لے کر کے اس کو طلاق، اب مال لے کر کے طلاق دینے کی اجازت ہے، اور ان کے ساتھ زندگی بسر کرو اچھے طریقے سے۔ اگر تم ناپسند کرو گے عورت کو تو ہو سکتا ہے کسی چیز کو ناپسند کرو، اسی میں اللہ خیر کثیر۔ مثال کے طور پر عورت ہے سخت مزاج، لڑاکا قسم کی، اللہ تعالیٰ اسی سے اولاد دے دے جو دین کی خادم ہو، ایسا دنیا میں ہوتا ہے، تو فرمایا ایسا نہ کرو۔ اور مسئلہ، اگر تم ارادہ کرتے ہو عورت کا عورت کی جگہ بدلنا، جیسے مثلا تمہارے نکاح میں ہے عورت، اس کو طلاق دے کر کے اور نکاح کرنا چاہتے ہو، اور چاہتے ہو کہ آخر بغیر مال کے تو نکاح نہیں ہوتا، وہ پشتوں میں کہتے ہیں وعدو آسان ہے ٹکا ٹکا گران ہے۔ شادی آسان ہے، اس کے لیے مصارف مشکل ہوتے ہیں۔ وعدو آسان ہے ٹکا ٹکا گران ہے۔ شادی تو آسان ہے لیکن یہ مزید باتیں گران ہوتی ہیں۔ تو اب یہ چاہتا ہے کہ مجھ پر بوجھ بھی نہ پڑے، پہلی بیوی کو تنگ کرتا ہے، تو ایسی اس کے ساتھ تو گفتگو کرتی تھی اچھی نہیں، ادھر تو دیکھتی تھی اچھی نہیں، آخر بہانے تو انسان تلاش کرتے ہیں تاکہ یہ مال دے کر کے جان چھڑائے، اور اس سلسلے میں کلو جدید لذیذوں سے فائدہ اٹھاؤں۔ فرمایا سمجھ، اگر تم ارادہ کرتے بیوی کا بیوی کی جگہ بدلنا اور پہلی کو دے چکو قنطار المال الکثیر، اس مال کثیر سے کچھ نہ، کیا لیتے ہو بہتان تراشی کر کے اور کھلے گناہ کے طور پر مت، اور کیسے لیتے ہو جبکہ بیوی خاوند آپس میں مل چکی اور تم سے انہوں نے وعدہ بھی لیا مضبوط۔ دیکھو جس وقت نکاح ہوتا ہے تو اس وقت تم قرات کے ساتھ کہتے ہو مجھے قبول ہے، قبول ہے، قبول کو تو کیسا پکا وعدہ ہے؟
تو اب کیوں چھوڑتے مت؟ اور بات جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ باپ نے نوعمر لڑکی سے شادی کی ہے یا دادا جی نے کی ہے، نانا جی نے کی ہے، وہ مر گئی تو اب بیٹا اس سے نکاح کر لیتا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا مَا اے من، اب یہ تیسرا لفظ ہے ماں بے ماں نے من کیا ہے۔ ایک کون سا تھا؟ من کے ہوں، اور دوسرا ہاں ماں ملکت، من ملکت، یہ تیسرا لفظ ہے ماں بے ماں نے من۔ جن عورتوں سے نکاح کیا تمہارے آبا نے ان سے مت نکاح، جو پہلے جاہلیت سے گزر چکا۔ بڑی بے حیائی کی بات ہے، اللہ کی ناراضگی کی بات ہے کہ اسی محل کو باپ استعمال کرتا رہا، دادا جی استعمال کرتے رہے، اب تم کرو، کتنی بے شرمی ہے۔ وساء سبیلا، برا راستہ حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں اور بتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری وہ بہنیں جو رضائی ہیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری پالتو بیٹیاں، وہ جو تمہاری گود میں ہیں، تمہاری عورتوں سے جن سے تم نے ہم بستری کی، بس اگر نہیں تم نے ان سے ہم بستری کی بس کوئی حرج نہیں تم پر، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، وہ بیٹے جو تمہارے صلبی ہیں، اور یہ کہ جمع کرو دو بہنوں کو مگر جو پہلے گزر چکا، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ والمحصنات، اور خامدوں والی بیویاں بھی حرام ہیں مگر وہ جو ملک یمین کے طور پر آئیں، یہ اللہ کی نوشت ہے تم پر، اور حلال کی گئی تمہارے لیے وہ جو اس کے علاوہ ہیں، یہ کہ تلاش کرو اپنے مالوں سے، محسنین قید میں رکھنے والے ہو، گراں حالے کے غیر مسافحین، شہوت رانی کرنے والے نہ، بس وہ کہ تم نے فائدہ اٹھایا ان کے ساتھ ان بیویوں سے، بس دو ان کو ان کے مہر مقرر، اور کوئی حرج نہیں تم پر اس چیز میں کہ راضی ہوگے تم اس چیز پر اس فرض کے بعد، بے شک اللہ تعالیٰ علیم حکیم، اور جو نہیں رکھتا تم میں طاقت یہ کہ نکاح کرے آزاد مومن عورتوں سے، اور ان سے کہ مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، تمہاری لونڈیوں سے جو مومن ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں تمہارے ایمان کو، بعض تمہارے بعض سے ہیں، بس نکاح کرو ان لونڈیوں سے ان کے آقاؤں کی اجازت سے، اور دو ان کو مہر ان کے عمدگی سے، محصنات راہلے کے قید میں رکھی جائیں، نہ تو شہوت رانی کرنے والی ہوں اور نہ پکڑنے والی اخدان یارانے، یار پکڑنے، بس جب وہ محسن ہو جائیں، بس اگر کریں کوئی بے حیائی بس ان پر آدھی یہ وہ سزا جو آزاد عورتوں پر ہے عذاب، یہ اس کے لیے جو خوف کر کے الہامہ تھا زنا میں مبتلا ہونے کا تم میں سے، اور یہ کہ تم صبر کرو بہتر ہے تمہارے لیے، واللہ غفور ہے۔ اوپر تھا کہ جن کے ساتھ تمہارے آبا نے نکاح کیا ہے ان سے تم مت کرو، آگے محرمات کی کوئی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ تم پر تمہاری مائیں حرام، ماں ہو، ماں کی ماں ہو، دادی ہو، اوپر چلے جائیں، بیٹیاں تمہاری، بیٹیوں کی بیٹیاں وہ ان سفلت نیچے چلے جائیں، بہنیں تمہاری وہ حقیقی بھائی ہوں، حقیقی بہنیں ہوں ماں باپ دونوں میں تو، باپ میں شریک بہن ہو پھر، ماں میں شریک بہن ہو پھر، سب حرام۔ اسی طرح تمہاری پھوپھیاں باپ کی حقیقی بہن ہے تو، باپ میں شریک بہن ہے تو، ماں میں شریک بہن ہے تو، اسی طرح خالائیں ماں کی حقیقی بہن ہے تو